نمبر 25، اچانک گرفت سے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اپنے عذاب میں پکڑے نہیں، اچانک عذاب سے دوچار نہ کرے، اس سے پناہ مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری اچانک گرفت سے، اچانک تو کوئی فیصلہ میرے بارے میں نہ فرما دے عذاب کا۔ دیکھیں اگر اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، ایک تو ہوتا ہے انسان بیمار ہوا، بیماری بڑھتی گئی، بڑھاپا تھا، امراض تھے، رفتہ رفتہ ایک اچانک گھر سے صحت مند نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر پہنچے تو لاش آ رہی ہے واپس، اچانک ایک دم، یعنی وہم اور گمان بھی نہ ہو کہ صحت مند تندرست ہو اور ایک لمحے میں ایک بڑی مصیبت آ جائے، تو یہ جو مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا المستطرف فی کل فن مستظرف میں، ایک دفعہ ایک بادشاہ گزرا ہے ولید بن یزید، یہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بوڑھا اس کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس دیکھا تو اس بوڑھے کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور یہ رخسار کی جو ہڈیاں تھیں اور یہ رخسار بالکل زخمی تھا، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، جبڑے ٹوٹ گئے تھے، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، مسلسل خون بہہ رہا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جتنی میرے اوپر مصیبت آئی شاید کسی پر نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی؟ اس نے واقعہ سنایا، کہا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر میں تھا، ایک جگہ رات کو ہم نے پڑاؤ ڈالا، سارے بچے میرے خیمے میں تھے، بیوی تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، غلام تھے، خدام تھے، سب نیچے سو رہے تھے اور میں ایک پہاڑ کے اوپر تھا، ایک ٹیلے پر میں وہاں تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ میرا دودھ پیتا، مجھے اس سے محبت تھی، اس کو میں نے ساتھ لیا، ٹیلے پر اپنے ساتھ لٹایا کہ ہوا اچھی لگ رہی ہے اور تر و تازہ ہوا ہے۔ اچانک رات کے وقت سیلاب آ گیا، سب سوئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، سیلاب کا پانی اتنی تیزی میں آیا سب کو بہا کے لے کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بیوی بھی، بچے بھی، غلام بھی، باندیاں بھی، نوکر بھی، خدام بھی، گائیں بکریاں بھی، سب پانی میں بہہ گئے۔ اب یہ ٹیلے کے اوپر تھے تو بچ گئے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا صرف میرا اونٹ ایک بچ گیا جو پہاڑ پہ تھا، تو میں نے کہا چلو کم از کم اس کو قابو کروں، یہ پہاڑ پر ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر پہاڑ پر ہی آگے کسی کنارے پہنچ جاؤں، نیچے تو سارا پانی ہی پانی تھا اور وہ پانی بھی اتنا اونچا تھا کہ انسان جائے تو ڈوب جائے، سیلاب کا پانی تیزی میں۔ اب یہ کہتے میں نے اپنے بچے کو لیا، وہیں ٹیلے سے ادھر پہاڑ تک پہنچا، بچے کو پہاڑ پہ رکھا، اونٹنی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اونٹنی بدک گئی ہے، پانی کا شور دیکھ کر، سیلاب کو دیکھ کر اونٹنی بدک گئی، یہ پیچھے بھاگ رہے، تو اتنے میں کوئی بھیڑیا بھی پہاڑ پہ کسی جگہ تھا، تو وہ اچانک آیا، اس بچے پہ حملہ کر دیا۔ بچہ جب رونے لگا تو یہ کہتا ہے میں پیچھے لوٹا کہ بچے کو تو بھیڑیے سے چھڑاؤ، لیکن وہ بھیڑیے نے منہ میں پکڑا، وہی پہاڑ پر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ میں بہت بھاگا لیکن نہ چھڑا سکا۔ اب میں نے سوچا سب کچھ گیا، چلو اونٹنی کو پکڑ لوں، اونٹنی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخر اونٹنی پکڑی، لیکن اونٹنی بدکی ہوئی تھی، اونٹنی نے اس کو نیچے گرایا اور اپنا پاؤں اس اونٹنی نے اس کے منہ پہ رکھ کر اوپر سے زور دیا۔ جب زور دیا تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، جبڑے ٹوٹ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اندر کے دانت سارے ٹوٹ گئے، رخسار زخمی ہو گئے۔ تو یہ شخص کہنے لگا اب میری حالت یہ ہے کہ میں نے صبح کی ہے، نہ میری آنکھوں کی بینائی ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میرا مال ہے، نہ اہل و عیال ہیں، نہ خدام ہیں، نہ جانور ہیں، نہ بکریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اب میرے پاس۔ ایک رات پہلے تک سب کچھ تھا، ایک رات کے بعد کچھ نہیں۔ اس لیے انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ کیا معلوم کس لمحے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہے لینے پر لمحوں میں لے لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو صبح و شام اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہو، عافیت ہو۔ حضور جو فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے اچانک گرفت سے پناہ مانگو، کہ اچانک کوئی گرفت ایسی نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ ایسی نہ ہو جائے کہ جو اللہ نے دیے سب اللہ واپس نہ لے لے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں اچانک اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے، دیوانے اور مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل
کبال خانوں میں دیکھیں بہت سے نظر آئیں گے، زنجیروں میں جکڑے، رسیوں میں بندھے، ان کو اپنا ہی پتہ کوئی نہیں کیا وجہ بنی، اللہ نے عقل کی نعمت، دماغ کی نعمت ان سے لے لی۔ نمبر 26، ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ ہر قسم کی ناراضگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عاقبتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اس لیے جنت میں جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب کچھ عطا فرمائے گا تو اللہ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت نہ دوں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ نے نہریں دے دیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، پھل فروٹ جو مانگیں وہ حاضر، ہر نعمت، حور و غلمان، خدام، سب کچھ، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت یہ ہے اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی حضور پناہ مانگ رہے ہیں یا اللہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دیکھیں اگر انسان فیکٹری میں کام کرے، فیکٹری کا مینیجر ناراض ہو جائے، سیٹھ ناراض ہو جائے، وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، حالات بنتے ہیں، نکل جاتا ہے۔ کسی جگہ کام کر رہا ہے، مالک ناراض ہو جائے، پریشانی آ جاتی ہے۔ تو جب دنیا میں انسان کتنی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ کیا دے رہا ہے 20 25 30 ہزار، اس کو راضی رکھنے کی کتنی کوشش ہے، تو جس رب نے کائنات کا نظام بنایا اس کو راضی کرنے کی تو زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ جس رب نے یہ نعمتیں عطا کی، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی، زبان میں گویائی، چلنے کے لیے قدم، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زیادہ ہو۔ اس لیے ہر لمحے کوشش ہو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ جس کا رب اس کا سب، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب ہے۔ صفت الصفوہ میں واقعہ ہے، حضرت میمونہ سودا رحمہ اللہ بڑی نیک صالحہ خاتون تھی، اللہ والی تھی۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی جنتی عورت مجھے دکھا دے جو جنت میں میری ساتھی ہو، کوئی نیک صالح ہو مجھے دکھا دے۔ اللہ نے ایک دفعہ خواب میں انہوں نے دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ایک خاتون ہے میمونہ سودا، وہ نیک صالح خاتون ہے، وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، صحرا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہی، اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں، لیکن کوئی بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا، بڑے اطمینان کے ساتھ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے ارد گرد بکریوں کی گویا حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک ہی گھاٹ پہ بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بھی پانی پی رہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہو گیا کہ بھئی بکریاں تو بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں، بھیڑیا بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، چیر پھاڑتا ہے، یہاں کیا ماجرا؟ کوئی ایک دوسرے سے بھاگ نہیں رہا اور بڑے اطمینان سے بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس نے دور سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میمونہ یہ کب سے بھیڑیوں میں بکریوں میں صلح ہو گئی؟ تو حضرت میمونہ نے ایک جواب دیا، فرمایا انی اصلحت ما بینی و بین اللہ فاصلح بین الذئاب والغنم۔ جس دن سے میمونہ اور اس کے خدا کی صلح ہو گئی، اس دن سے بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح ہو گئی۔ جس دن میرے اور میرے اللہ کی صلح ہو گئی، اللہ نے بکریوں بھیڑیوں میں صلح کر دی کہ جو بظاہر دشمن ہے اللہ نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انسان بچے اللہ کی ناراضگی سے۔ تو حدیث میں حضور یہ سکھا رہے ہیں اللہ کو راضی کرے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہے، جس کا رب اس کا سب، جس کے ساتھ خدا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ جہاں جائے گا اللہ کی مدد نصرت ہر قدم قدم پر اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے، چونکہ اسے محبت تھی ایاز سے، ایاز بڑا خدمتگار اس کا غلام تھا، وزیر بھی تھا، بعد میں وزارت کا عہدہ دیا، لیکن بڑا نیکوکار تھا، سلطان کا مزاج شناس تھا۔ تو باقیوں کو حسد ہو گیا کہ سلطان اس سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم سے اتنی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے حسد میں سلطان کے پاس آئے کہ بھئی آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے۔
تو ہاں ہم سے نہیں ہے۔ سلطان نے کہا بھئی اصل بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دو باتیں، یہ میرا فرما بردار ہے، بات مانتا ہے۔ ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، کہا جی ہم بھی بات مانتے ہیں۔ چند دن گزر گئے، سلطان نے سب کو جمع کیا اور ایک قیمتی ہیرا تھا سلطان نے دیا۔ ایک سے کہا یہ لو اس کو توڑ دو۔ اس نے دیکھا بڑا قیمتی ہیرا، بہت مہنگا۔ سلطان کو مشورہ دیا، حضرت کیوں توڑ رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، نقصان کر رہے ہو اپنا، ہمارا مشورہ ہے آپ اس کو نہ توڑو۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے کو کہا بھائی تو توڑ۔ اس نے کہا سلطان نہ توڑو، بڑا قیمتی ہے، توڑ دیا نقصان ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمارا مشورہ ہے بادشاہ سلامت نہ توڑو۔ سب کو دیتے گئے، سب مشورہ دیتے گئے۔ ایاز سے کہا بھئی ہاں تو توڑ۔ ایاز نے لیا، رکھا نیچے، اوپر سے مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سلطان نے کہا بھئی باقیوں نے نہیں توڑا، تو نے توڑ دیا، کیا بات ہے؟ وہ سارے عقل مند تھے، نہیں توڑا، تو بے وقوف ہے توڑا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل قیمت ہیرے کی نہیں، اصل قیمت آپ کے حکم کی ہے۔ آپ نے کہا توڑو، میں اگر نہیں توڑتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہوتی، ہیرا ٹوٹ جائے دوبارہ مل سکتا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ بات ہے، میں ایاز سے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ ایاز میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ تم مجھے فلسفے سکھا رہے ہو، حکمتیں سکھا رہے ہو، اطاعت تمہارے اندر نہیں۔ تو اللہ کو بھی وہ بندہ پسند ہے جس میں اطاعت ہے، کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ نظر جھکا دے، جھکا رہا ہے، حرام سے بچ جا، بچ رہا ہے، بد نظری نہیں کر رہا، نماز کے لیے آنا ہے صف اول میں آ رہا ہے، زبان کو تر رکھنا ہے، ذکر سے تر رکھ رہا ہے۔ تو یعنی ہر لمحے اطاعت کر رہا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس لیے حضور ایک دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، یعنی اللہ ایسا دل دے دے، ایسا جسم دے دے جس کو اللہ عبادت کی توفیق، اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ نمبر 27ویں چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ ہے فقر سے پناہ مانگنا۔ فقر یعنی بھوک سے، افلاس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے۔ یہ اتنا فقر نہ ہو، اتنی بھوک نہ ہو کہ انسان اپنا مذہب نہ چھوڑ دے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب تنگ دستی بڑھ جائے، حالات بڑھ جائیں، ایک وقت آتا ہے بسا اوقات لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوٹ جاتی ہے، نوکری کے پیچھے لگ کر کتنے ہیں جن سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ روزانہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے کام کر رہا ہے، 2-2.5 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہا ہے، دنیا کے لیے 18-20 گھنٹے کام ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اس میں اتنا لگا دنیا میں، اللہ کی عبادت چلی گئی۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، ایک وقت ہوگا کہ یہ فقر کفر کا ذریعہ بن جائے گا، کہ لوگ فقر کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ تو کتنے ہیں، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی قادیانی ہو رہا ہے، دولت، عورت، پیسے کے فتنے کی وجہ سے اپنے مذہب اور دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایک چیز جو آپ نے پناہ مانگی وہ فقر سے۔ نمبر 28، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز جس سے پناہ مانگی ہے وہ ہے مال کی قلت سے۔ مال کی قلت سے آپ نے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت، یعنی مال کی اتنی قلت نہ ہو کہ ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ اللہ سے اتنا مانگنا چاہیے کہ اللہ مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ قناعت دے، ضرورتیں اس مال سے اللہ پوری کر دے، برکت والا مال دے کر ضرورتیں اللہ مال سے پوری کر دے۔ کثرت کے پیچھے نہ جائیں، ضرورتیں کثرت سے نہیں ہوتی۔ ہم کہیں 30,000 تنخواہ 40 ہوگی، مسئلے حل ہوں گے، تو 40 سے نہیں ہوں گے۔ جن کی 2 لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کا آمدنی 4 لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو مسئلوں کا حل کثرت نہیں ہے، ورنہ یہ مالدار سکون میں ہوتے ہیں۔ کسی مالدار کی کہانی سن لو، آپ شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیرے شکر ہے۔ وہ صرف ظاہر میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کا بنگلہ، ان کی گاڑی، اندر کی کہانی سنو، ان کی اولاد کا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ان کی اولاد کتنی بدتمیز بد اخلاق ہے، بیوی کے آئے دن کیسے جھگڑے، کتنی لا علاج بیماریوں میں وہ مبتلا ہے، انہیں رات کی سکون کی نیند ان کو نہیں آ رہی، کتنے معاملات ان کے پھنسے ہوئے، کتنوں کے ساتھ ان کا آپس کا ٹکراؤ چل رہا ہے، کتنے مخالفین حاسدین ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرا فضل ہے۔ تو اس لیے ایک بات حضور پناہ مانگ رہے ہیں اس سے کہ یا اللہ فقر نہ ہو، مال کی اتنی قلت نہ ہو کہ ضرورت پوری نہ ہو۔ تو اللہ سے تقوی والی زندگی، برکت والا مال مانگنا چاہیے۔
تقوی والی زندگی، برکت والا مال۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ رزق دے گا۔ اللہ تقوی پہ کیسا رزق دیتا ہے؟ ایک واقعہ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ میں لکھا۔ ایک نوجوان تھا، وہ سمرقند سے بخارا آیا، پرندوں کا کاروبار کرتا تھا، 400 درہم میں 400 پرندے خریدے۔ جب اپنے شہر واپس آیا تو سردی بہت زیادہ تھی، تو سردی کی وجہ سے یہ پرندے مرنے لگے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 4، روزانہ مرتے رہے۔ چند دنوں کے اندر 399 پرندے مر گئے۔ اب ایک پرندہ باقی ہے جس کی قیمت 1 درہم ہے، اور لگتا ہے شاید یہ بھی کل پرسوں مر جائے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، سب سرمایہ یہی تھا جو پرندوں پہ لگایا، یہی 400 درہم تھے، 400 پرندے خریدے تھے، 399 مر گئے، ایک باقی ہے۔ اب یہ نوجوان رات کو اٹھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور رویا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہی ایک پرندہ پنجرے میں اس کے قریب ہے، اس نے مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے تہجد میں رویا، اور یہ ایک دعا کر رہا تھا اللہ رب العزت سے، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن لے، یا اللہ میری فریاد سن لے، میرا تو کل سرمایہ چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچا، یہ پرندہ یہ بھی شاید صبح تک مر جائے، مولا کریم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے رو رہے، مانگ رہے۔ اللہ آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جب انسان ندامت سے آنسو بہائے، رب العالمین کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، آنسوؤں کی 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی نشانی بھی یہی بتائی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی رات گزرتی ہے اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں، تو وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کلمات جو وہ اللہ سے کہہ رہا تھا دعا کے، پرندے کی زبان پہ جاری کر دی۔ صبح ہوئی تو یہ جو اللہ سے دعا کر رہا تھا پرندہ وہی کہہ رہا ہے، پرندے کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے اور آپ کے منہ میں جو زبان گوشت کی بوٹی ہے اللہ اس میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے، تو پرندے کے منہ میں جو گوشت کی بوٹی زبان میں بھی اللہ بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے، قادر ذات۔ اب جب پرندہ یہ کلمات کہنے لگا، جیسے آج کے دور میں طوطے کو سکھاؤ طوطا بولتا ہے، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بلایا۔ اب جب وہ بول رہے تو صبح جب اس نے یہ شروع کیا بولنا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا فلاں شخص کا پرندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو لوگوں کا جمگٹا لگ گیا، بچے بھی آ رہے، بوڑھے بھی آ رہے، مرد بھی آ رہے، جوان بھی آ رہے، ایک رش ہو گیا۔ رفتہ رفتہ بات پہنچ گئی وقت کے گورنر کو، اس نے کہا بھئی جاؤ اس سے خریدو، کتنے کا بیچے گا؟ گئے بھئی کتنے کا دو گے؟ کہا 4000 درہم کا۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ 4000 درہم دے کر پرندہ لے لیا۔ اب دیکھیں پرندے کی قیمت تھی 1 درہم، اس نے تو 400 درہم میں 400 خریدے نا، 399 تو مر گئے۔ اس پرندے کی اصل قیمت بنتی ہے 1 درہم، اور اللہ نے 1 کے بدلے اس کو دیے 4000 دراہم۔ تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے مت جائیں، نہ ان کے سامنے اپنی حاجتیں لے کر جائیں، اللہ کے سامنے لے کر جائیں۔ اللہ خزانوں کا مالک ہے۔ سب سے زیادہ آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بند دروازوں پر انسان دستک نہ دے، جو دروازہ ہر وقت کھلا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، وہاں مانگے جہاں کبھی انسان کو لوٹایا نہیں جاتا۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ حضور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقر سے، قلت سے اللہ پناہ میں رکھے۔ ایک اور چیز نمبر 28 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وہ ہے ذلیل اور رسوا ہونے سے۔ ذلیل اور رسوا ہونے سے، ذلت سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے، مال کی قلت سے اور ذلت سے۔
ذلت اصل نعمت عزت ہے، دنیا میں عزت سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں، اس لیے ہمیشہ دعا ہو اللہ ذلیل اور رسوا نہ کرے، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان ذلیل ہو جائے، رسوائی ہو جائے تو دوبارہ پھر عزت نہیں ملتی۔ جس کی نظروں سے ایک دفعہ آدمی گر جائے دوبارہ نظروں میں وہ مقام نہیں پا سکتا۔ تو ایک دفعہ عزت، دولت، علم تینوں بیٹھے ہیں، تو ایک فرضی حکایت ہے بات سمجھانے کے لیے، آپس میں بات چلی، علم نے کہا اگر میں کسی سے رخصت ہو جاؤں دوبارہ مجھے علماء کی مجلسوں میں تلاش کرے، کتابوں میں تلاش کرے، مطالعہ کرے، میں دوبارہ مل جاؤں گا۔ دولت نے کہا اگر میں ہاتھ سے چلی جاؤں دوبارہ محنت مزدوری کرے، کام کاج کرے، میں دوبارہ ہاتھ میں آ جاؤں گی۔ عزت نے کہا میں ایک دفعہ کسی سے چلی جاؤں میں دوبارہ واپس نہیں آتی۔ تو دنیا میں عزت ایک دفعہ ملتی ہے، تو اس عزت کی حفاظت کرنا کہ انسان ذلیل نہ ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی، عزت والی موت دے، ذلت سے، رسوائی سے، اپنوں کی رسوائی سے، اولاد کی وجہ سے رسوائی سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے رسوائی سے اللہ پناہ میں رکھے۔ کتنے آج جو بچوں کی وجہ سے رسوا ہو رہے، کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں، بیٹا ہے لٹیرا ہے، بیٹا ہے قاتل ہے، ڈکیت ہے، شرابی ہے، باپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتا، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا باپ ہے۔ اللہ نہ کرے کتنی بچیاں ہیں جو آوارہ ہیں، کتنی بیویاں ہوتی ہیں جو بد اخلاق ہوتی ہیں، بد کردار ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی بیوی ہو انسان کسی مجلس میں جانے کا قابل نہیں رہتا، معاشرے میں بات پھیل جاتی۔ اس لیے حضور پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ذلت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو ذلیل نہ کر، عزت والی زندگی عطا فرما۔ نمبر 29، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی پھوٹ اور افتراق سے، پھوٹ پڑنے سے، افتراق سے، جدائی سے آپ نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں پھوٹ پڑنے سے، یعنی انتشار نہ ہو، گھر کے اندر انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو۔ یہ پھوٹ پڑنا یہ بھی آج کل زیادہ ہے، بھائی بھائی ہیں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی انتشار ہے، باپ بیٹا ہے آپس میں انتشار ہے، پھوٹ ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہے، ساس بہو کی آپس میں جھگڑے ہیں، پھوٹ ہے، بھائیوں کی آپس میں، گھر کے ماحول میں، دوستوں میں ہے انتشار، افتراق ہے۔ اس سے حضور پناہ مانگ رہے کہ یا اللہ انتشار نہ ہو، آپس میں محبت کی فضا ہو، اولاد محبت والی ہو، گھر والے محبت والے ہوں، دوست محبت والے ہوں، آپس میں جدائی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اولاد کے ہاتھوں اذیت نہ ملے، گھر والوں کے ہاتھوں اذیت نہ ملے، ذلت نہ ملے، اس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ ذلت بہت بڑی ذلت ہے۔ جو اولاد کے ہاتھوں انسان کو ذلت ہو جائے پھر وہ کسی جگہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کسی کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے اولاد نیک دیے تو اللہ ان کو نیک بنائے، نیکی کی استقامت عطا فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان کسی کو طعنہ دیتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے اسی میں اللہ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ایک فقر کا وہ کیا تھا، طعنہ دیا تھا، موت سے پہلے اللہ نے مجھے فقر میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے کسی کو کسی گناہ پہ طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ مکافات عمل میں ایک عورت تھی، اس کی بچی لنگڑا کے چلتی تھی، یہ خرچہ دیتا تھا ان کے گھر، تو جب بچی کو بلاتا کہتا لنگڑی ادھر آ، لنگڑی ادھر آ، بچی کو لنگڑی کہہ کر بلاتا، اس کی طرح چلتا، مذاق کرتا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، جب اس کی بچی پیدا ہوئی وہ اسی طرح لنگڑی تھی، جس طرح وہ تھی اسی طرح اللہ نے اس کو بچی دی۔ گویا دنیا میں یہ مکافات عمل پورا ہوا۔ نمبر 30، منافقت سے آپ نے پناہ مانگی، منافق ہونے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں منافق ہونے سے۔ منافق ہونے کا مطلب ہے، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، زبان سے ایمان لانا، دل سے ایمان نہ لانا، اس سے بھی پناہ۔ ایک منافق عملی کہ حدیث میں 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کیے جائے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اس سے پناہ مانگنا۔ تو آدمی اس سے بھی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہمیں محفوظ رکھے۔